السلام علیکم۔ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کا چوتھا شعر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعر کچھ اس طرح ہے: در فردوس پر رضوا سے رخصت کون لیتا ہے، سمجھتا ہوں میں کھیل ایک پھاندنا دیوار گلشن کا۔ در فردوس سے مراد ہے محبوب کا در، اور رضوا کی معنی ہے جنت کا داروغہ، دربان۔ اس کا مختصراً مطلب یہ ہے، در فردوس یعنی محبوب کے در پر رضوا یعنی دربان سے اجازت کون لیتا ہے۔ گلشن، اصل گلشن کے معنی ہے باغ، لیکن یہاں مراد ہے محبوب کا مکان کی دیوار پھاندنے کو۔ اب اس کو ہم مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معشوق کے در کے دربان کو جس طرح سے رضوان سے تشبیہ دے کر شاعر نے جس عزم و ارادے کا اظہار کیا ہے، وہ ان کی صوفی مزاج شخصیت سے قطعی میل نہیں کھاتا، کیونکہ انہوں نے اپنے معشوق کے در کو ایک طرح سے جنت کہا ہے۔ اسی مناسبت سے دربان کو رضوان تک کا خطاب دینے میں کہیں سے بھی کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی اس شعر میں سامنے آتی ہے کہ دربان کو باتوں میں الجھا کر اور موقع پا کر اپنے محبوب کو دیکھنے کے جنون میں خلاف ادب کام کرنے سے بھی گریز نہ کرنے کے عزم کا یعنی ارادے کا جو مظاہرہ شاعر نے کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، اور یہ ارادہ انہوں نے واضح طور پر کر دیا کہ بوقت موقع وہ دربان کی نظر بچا کر دیوار پھاندنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ اگلا شعر: ہوئی ہے مردم دنیا کی صورت سے یہ بیزاری، گماں ہوتا ہے اپنے سائے پر بھی ہم کو دشمن کا۔ مردم کے معنی ہے لوگ، گماں کے معنی ہے وہم۔ اس کا مختصراً مطلب یہ ہے کہ دنیا کے انسانوں کی صورت سے اتنی بیزاری ہے کہ اپنے سائے پر بھی دشمن کا گمان ہوتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاعر نے جس زمانے میں آنکھیں کھولی، اس وقت ہر طرف فتنہ و فساد کا ماحول تھا۔ انسان پر ظلم کر رہا تھا، لوگ آپس میں دشمن ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ انسانی چپقلش جو اس زمانے کا خاصہ تھی، اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ شاعر اس سے اتنا عاجز نظر آتا ہے کہ وہ اپنے سائے سے ڈر و خوف محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسے دشمن سے تعبیر کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کا اپنا سایہ ہے۔ یہاں یہ بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ اس قدر بے اعتمادی کی فضا چھائی ہوئی تھی کہ شاعر اپنے پڑھائی کی تمیز تک کھو بیٹھا تھا، اور یہی سماجی اقدار کا انحطاط اس شعر سے واضح ہوتا ہے۔ اگلا شعر ہے: ستایا ہے نہایت انقلاب دہر نے ہم کو، رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوشہ دامن کا۔ انقلاب دہر کے معنی ہے زمانے کی تبدیلی۔ اس کا مختصراً مطلب یہ ہے، انقلاب دہر یعنی زمانے کی تبدیلی نے ہم کو بہت ستایا ہے۔
جس کی وجہ سے چشمے تر پر دامن کا گوشہ رہا کرتا ہے۔ آئیے اب اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آتش جس دور کی پیداوار ہے اور خاص طور پر ان کی شاعری جب سنجیدگی کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو وہ وقت بہت ہی پرآشوب تھا۔ خاص طور سے نواب و سلطان یکے بعد دیگرے اپنے منصب اور مرتبے سے دور کرتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ امراء و نواب انگریزوں کے باج گزار بننے میں ہی اپنی عافیت سمجھ رہے تھے۔ آتش جیسا سنجیدہ فکر شاعر ایسے حالات میں خاموش کیسے رہ سکتا تھا؟ لیکن آمریت نے اپنے پنجے اس قدر مضبوطی سے گاڑ رکھے تھے کہ دم مارنا بھی آسان نہیں تھا۔ ایسے میں شکوہ و احتجاج کی ہمت جتا پانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اپنی اس بے بسی پر شاعر آنسو بہاتا رہتا ہے۔ اگلا شعر ہے: کیا ایک آن میں تیغ قضا نے صاف دو ٹکڑے، گما ہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا۔ یہ غزل کا آخری شعر ہے جسے مقطع کہا جاتا ہے۔ یہاں دوبارہ یہ بات دھیان میں رکھنا ہے کہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے اور غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے، جس میں عام طور پر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ آن کے معنی ہے لمحہ، تیغ قضا یعنی موت کی تلوار، اور جوشن کے معنی ہے تلوار کی ضرب سے حفاظت کے لیے کوہنی تک آہنی لباس۔ آہنی لباس یعنی لوہے کا لباس۔ اس کا مختصراً مطلب یہ ہے کہ تیغ قضا نے ایک پل میں دشمن کے اس طرح ٹھیک ٹھیک دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے کہ جوشن کا گمان دھرا رہ گیا۔ آئیے اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آتش لکھنوی کے اس مقطع کی مکمل تفسیر یہ شعر ہے: آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ آتش نے زندگی کی بے ثباتی اور انسان کی موت سے بے خبری کو جس طریقے سے ظاہر کیا ہے وہ بہرحال اس جیسے کہنہ مشق اور جہاں دیدہ شاعر کا ہی حصہ ہو سکتا ہے۔ جوشن کا استعارہ استعمال کر کے انہوں نے دنیا جہاں کی ان تمام روایتوں اور الجھنوں کو واضح کر دیا ہے جن سے وابستہ رہ کر انسان بے باک یا غافل رہتا ہے۔ شاعر کے مطابق انسان جان بوجھ کر موت کو نظر انداز کر کے دنیا میں اس طرح رہتا ہے گویا اسے کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، لیکن فرشتے اجل یعنی موت کا فرشتہ اس کی آمد اسے اس کی حیثیت اور اوقات کا پتہ ایک پل میں بتا دیتی ہے۔